دنیا کو سجا کر جینا، سب کو آتا نہیں ہے دنیا کو سجا کر جینا۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ حضرت کی زبان سے سنیے، جناب شیخ ہے، مائک ہے، رات ہے، فیصلہ آپ سب کے ہاتھ ہے۔ ماشاءاللہ، میں سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف دینا چاہوں گا کہ اگر آپ سامنے آ کر اور قریب آ جائیں۔ سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ سامنے تشریف فرما ہمارے بڑے بزرگ حضرات اور پردہ نشین مائیں بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ جس عنوان کے تحت جو موضوع سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، میری ذمہ داری ہے اور میرا عنوان ہے، یہ ہے تعلیمی بیداری۔ چونکہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اسی فیلڈ میں تھوڑا بہت کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور شروع سے لے کے ابھی تک اسی فیلڈ میں کچھ کام کیا جا رہا ہے۔ تعلیمی بیداری کے جب ہم اور آپ بات کرتے ہیں تو یقیناً جمعہ کے خطبوں کے حوالے سے اپنے بڑے، ہمارے بڑے، ہم سب کے بڑے، گاہے گاہے ان تمام مقررین حضرات کے حوالے سے یہ بات ہم اور آپ سنتے آئے ہیں، علم کی اہمیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور جو حاصل نہیں کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں، لہٰذا موٹی موٹی جو چند باتیں ہیں، تعلیمی ادارے کی اہمیت کیا ہے، تعلیم کا فائدہ کیا ہے، اور جب کسی علاقے میں تعلیمی ادارہ نہیں ہوا کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے، ان چیزوں کے متعلق جو ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ گفتگو کی جائے۔ ہم اور آپ یہ سبھی جانتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے روپیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس چیز کے حصول کے لیے ہم اور آپ دن رات خوب محنت کرتے ہیں۔ گھر کے اعتبار سے جو بڑے ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، وہ اپنے شہر میں بھی محنت کرتے ہیں، اور اگر ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو شہر سے باہر دوسرے ڈسٹرکٹ بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ساری جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ شب و روز ہمارا اور آپ کا یہ بہترین طور طریقے سے گزر جائے۔ یہ تو ہوئی ایک چیز، یعنی جتنی اچھی غذا ہم اور آپ کھائیں گے ہمارا جسم اسی طرح سے صحت مند ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں جسم کے کھانے کی فکر کرتے ہیں اور جسم کو صحت مند رکھنے کی فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری اپنے دماغ کو صحت مند رکھنے کی ضرورت ہے، سوچ کو صحت مند رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے پیٹ میں بھوک لگتی ہے تو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح یاد رکھیے اچھی باتوں کو اگر ہم اور آپ نہیں سنیں گے تو ہمارا یہ دماغ خشک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اچھی محفلوں میں نہیں بیٹھیں گے تو ہمارا اور آپ کا دماغ خشک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم اچھی کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہمارا اور آپ کا دماغ خشک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اچھی تقاریر نہیں سنیں گے تو ہمارا اور آپ کا دماغ خشک ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں
راستوں پہ چل کے ترقیاں اور کامیابیاں ملا کرتی ہیں، ہم اس سے ہٹ کر چلنے کے عادی بنتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر انسان اور جانور میں جہاں بہت ساری امتیاز اللہ نے رکھی ہے، اس میں ایک